تو یہ ہے کہ ہم فیصل آباد سے آئے ہیں 3-4 دن کے لیے ٹور کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ادھر ہمیں یہ تو سنا تھا لائٹ سلائڈنگ ہوتی ہے، جہاز مس ہو جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، یہ نہیں تھا سنا کہ یہاں احتجاج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم 3 دن کے لیے آئے ہیں، اب ہم 12 بجے کے یہاں کھڑے ہیں، ابھی تک ادھر کوئی ہماری کوئی بات بھی نہیں سننے آیا، کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ادھر احتجاج ہو رہا، ادھر کوئی جائیں، ادھر کوئی دفتر ہے ادھر جا کے سب کچھ کو بتائیں۔ یہ اتنی عوام، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بیچارے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی نہیں، ان کی کوئی بھی نہیں سن رہا۔ یہ موسم بھی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان سب سے اپیل ہے، یہ جو اسکردو کی گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ یہ احتجاج ختم کرے اور ان کو جو مشکلات کی دشواری ہو رہی ہے یہ ختم کرے، اور ان کو راستہ دے اور جانے دے۔ مہربانی ہوگی آپ سے چندر چمک چیک پوسٹ بلاک ہے، تو آئے ہم عوام سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور ابھی کیا معاملات چل رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اسکردو ٹی وی والوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ٹائم پہ ادھر پہنچے اور عوام کی مطالبات سننے کے لیے۔ یہ جو باقی میں عوام کو بھی کرس اور واڑی کے غیور عوام کو بھی یہ بات مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ آپ ہمیشہ بند کر کے رکھتے ہیں، اس سے عوام کے لیے بہت بڑی مسائل ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آج آپ نے انتظامیہ تک پہنچانے کے لیے کسی بھی احتجاج کرتے ہیں تو آپ کا جو مسائل ہیں انتظامیہ تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو 3-4 سال پہلے سے ہی یہ تو کرس سے جو کیا نام ہے، یہ جو جگہ کا 2-3-4 پہلے کئی سالوں سے یہ کیس چل رہے ہیں۔ تو یہ ناقص انتظامیہ کی کارکردگی اور گانچے کی، خصوصاً گانچے کی جو انتظامیہ ہے، آج کی نہیں پچھلے سالوں سے بھی ناقص کارکردگی کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل یہاں پہ بہت بڑی ایشو یہ ہے کہ بہت سے ایسے، یہ اسکردو ہمارا صرف ایک ہی راستہ ہے، ہمارا دوسرا کوئی اس کے ریپلیسمنٹ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے سارا سیاست بند ہونے سے کئی مریض جو قبل سے اسکردو آ رہے ہیں ان کے لیے راستے میں تکلیف ہوتے ہیں، اور ہم نے خود دیکھے ہیں کہ روڈ میں مطلب مریض ڈٹ ہو کے واپس بھی گئے۔ اور دوسری جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو زیر تعلیم کے لیے اسکردو میں ہیں اور پنڈی اسلام آباد وغیرہ میں ہیں۔ میں نے خود یہ اپنے زندگی میں بھی نوٹ کیا ہے کہ کئی اسٹوڈنٹ 1 سال پورا پڑھنے کے بعد اسی عوام کے احتجاج کی وجہ سے روڈ بلاک کر کے رکھنے سے ان کے اسٹوڈنٹ کے پیپر مس ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا پیپر مس ہونے سے نہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے نقصان ہے بلکہ اس قوم کے لیے نقصان ہے، اس کے والدین کے لیے بھی نقصان ہے، پورا سال پھر اس کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو گلگت بلتستان کے خصوصاً گانچے پسماندہ ایریا ہے، گانچے سے تقریباً جو جاب کرنے والے لوگ ہیں 70% جو لوگ جاب کرتے ہیں یہ آؤٹ آف کنٹری میں جا کے جاب کرتے ہیں۔ ادھر سے ڈسٹرکٹ گانچے سے آگے اسکردو میں آگے، تو ادھر سے اگر یہ جاب والے ٹائم پہ نہیں پہنچتے تو ان کی جاب کے لیے مسئلہ ہے۔ تو میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور جی بی انتظامیہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید، سید مہدی شاہ گورنر صاحب اور باقی لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں آپ یہ کرس اور خصوصاً یہ گانچے میں ہر وقت ہوتے ہیں، ہر آئے دن یہ روڈ بلاک ہوتے ہیں، آپ اس چیزوں کو سیریس لے کے اس ایشو کو ختم کریں تاکہ یہ 2 گاؤں والوں کے بیچ میں جو تنازعات بار بار آتے ہیں، ہر ہفتے میں روڈ بلاک ہوتے ہیں، ہر ہفتے میں بہت سے لوگوں کے لیے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ چیز آپ لوگ اور میں پبلک کے لیے واڑی اور پوری یہ کرس کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، یہ روڈ بند کر کے آپ کا مطالبہ نہ حل ہونے والا ہے۔ آپ کا مطالبہ ایک دفعہ روڈ بند کر کے انتظامیہ تک پہنچانا تھا، پہنچ گیا ہے۔ آپ نے انتظامیہ